تو نماز کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے از حد ضروری ہے۔ وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ یعنی عبادت خدا کے لیے وضو کا ہونا از حد ضروری ہے۔ اب ہم وضو کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، علماء سے کئی بار سنا، کتابوں میں کئی بار پڑھا، لیکن پریکٹیکل نہیں دیکھا، ہم نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ پرفیکٹ وضو کیا ہے، آیا اس میں کوئی چھوٹی چھوٹی چیز چھوڑ تو نہیں دیتے؟ کیا واجبات پر بالکل اسی طرح عمل کرتے ہیں کہ جیسے خدا چاہتا ہے؟ کیا ہم مستحبات کو اسی طرح انجام دیتے ہیں کہ جیسے مستحبات کا انجام دینے کا حق ہے؟ ان تمام چیزوں کا کیا ہم خیال رکھ پاتے ہیں؟ کہیں ہم غلطی تو نہیں کرتے؟ کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں کرتے؟ آج آپ کے لیے ایک خاص ویڈیو کا اہتمام کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسے عنوان لے کے آتا رہوں۔ چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ اگر آپ کے وضو میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے تو وہ دور ہو سکے، آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کریں، دیکھیں کہ ہماری غلطی کس قدر ہے، کہاں ہے، کس چیز میں ہے، اس کو دور کریں تاکہ آپ کا وضو پرفیکٹ ہو۔ آئیے چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ وضو میں ہونے والی کامن غلطیاں کون کون سی ہیں؟ کیا نامحرم کے سامنے وضو کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے؟ عورت اور مرد کے وضو میں کیا فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو انجام دو۔ خلاصے میں یہ ترجمہ ہے، اگر انسان بغیر وضو کے نماز اختیاری صورت میں انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ لہٰذا اگر ہمارا وضو غلط تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو جانے انجانے میں وضو میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے، اور جب وضو باطل تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستحب ہیں، کہ جس میں اگر کوئی غلطی یا مسٹیک ہو جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہمارا وضو غلط اور باطل نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وضو میں مستحب ہیں۔ ایک، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا۔ دو، مسواک یعنی برش کرنا۔ تین، ہاتھوں کو گٹوں سے انگلیوں تک دھلنا۔ چار، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ 5، 3 بار کلی کرنا۔ 6، کچھ مستحب دعاؤں کا پڑھنا کہ جسے ہم انشاءاللہ آخر ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ابھی بیان ہوئیں وہ مستحب تھیں۔ اب ہم وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جو وضو میں واجب ہے، کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا وضو باطل ہے، جس کے نتیجے میں ہماری نماز بھی صحیح نہیں۔ وضو میں سب سے پہلا مرحلہ نیت کا آتا ہے۔ نیت کا ہمیں زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم صرف ارادہ کر لیں یہی کافی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نیت کب کریں؟ تو نیت کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے وضو کرنے کے لیے وضو خانے کی طرف یا جہاں پر آپ کو وضو انجام دینا ہے اس کی طرف بڑھے، یہی آپ کا ارادہ وضو کے لیے کافی ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نیت میں وہ کون کون سی غلطیاں اور مسٹیک ہیں کہ جس کی بنا پر ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ ریا اور دکھاوے کی نیت سے اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو ایسے شخص کا وضو باطل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گرمی میں اپنے بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وضو کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل ہے۔ نیت کے بعد مرحلہ آتا ہے چہرہ دھلنے کا۔ چہرے کو ہم کہاں سے اور کس طریقے سے دھوئیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ چہرے کو لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک دھونا ضروری ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی کس طریقے سے چہرے کو اپنے دھل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کو اپنا چہرہ وضو میں دھلنا چاہیے۔ دیکھیں، بالوں کے اگنے کی جگہ سے وہ پانی ڈال رہے ہیں اور لمبائی میں اپنی ٹھڈی تک وہ پانی پہنچا رہے ہیں۔ چوڑائی کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو انگوٹھے سے لے کر بیچ کی انگلیوں کے درمیان کے حصے کو دھونا ضروری ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ادھر ادھر جس طریقے سے محمد بھائی نے ابھی انجام دیا ہے اسے آپ انجام دیں اس طریقے سے۔ دیکھیں کہ محمد بھائی نے پہلے داہنے حصے طرف اور پھر بائیں جانب انجام دیا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو بہتر طریقہ ہے۔
आइए अब जानते हैं कि चेहरा धोने में कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन से मिस्टेक ऐसे हैं कि जिसके जरिए से वुजू बातिल हो जाता है। चेहरे के जितने हिस्से पर पानी पहुंचाना जरूरी है, अगर उनमें से थोड़ा सा हिस्सा भी छूट जा रहा है तो ऐसी सूरत में हमारा वुजू बातिल हो जाएगा। अगर कोई शख्स पेशानी के आखिरी हिस्से पे पानी डाल रहा है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई अपने पेशानी के आखिरी हिस्से पर पानी डाल रहे हैं। देखें, पेशानी का आखिरी हिस्सा है और उस पर उन्होंने पानी डाला। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह के नज़दीक इस तरीके से वुजू करना एहतियात वाजिब की बिना पर बातिल है। अगर कोई शख्स नीचे से ऊपर की तरफ अपने चेहरे को धुल रहा है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, तो ऐसा करना वुजू को बातिल कर देता है, क्योंकि वाजिब यह है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ चेहरे को धुलें। चेहरा धुलने में खवातीन के लिए एक अहम पॉइंट है जिसकी तरफ खवातीन को तवज्जो जरूर करनी चाहिए कि अगर वो नाक में कुछ पहने हुई हैं, कील वगैरह, तो ऐसी सूरत में या तो उसे उतार दें, या अगर उतारना मुमकिन ना हो तो वहां पर पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो ऐसी सूरत में वुजू बातिल है। वुजू में चेहरे के बाद हमें अपने दोनों हाथों को कहलियों से लेकर उंगलियों के सिरे तक धुलना है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि हमें किस तरीके से और कहां तक अपने हाथों को धुलना है। हमें पहले अपने दाहिने हाथ की कोहनी से लेकर उंगलियों के सिरे तक पानी पहुंचाना और धुलना जरूरी है। जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई किस तरीके से अपने दाहिने हाथ को धुल रहे हैं। दाहिने हाथ को धुलने का तरीका यह है कि आपने पानी लिया, पानी ऊपर से नीचे की तरफ डालना है। यहाँ पर मोहम्मद भाई एक अमल अंजाम दे रहे हैं, वो अंदर भी पानी डाल रहे हैं। ये एक मुस्तहब तरीका है। इसी तरीके से यहाँ पर एक अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो जरूरी है कि अगर आपके हाथ में अंगूठी है, जैसा कि मोहम्मद भाई के हाथ में अंगूठी है और ये अंगूठी उतर नहीं पा रही है, इन्होंने अपनी अंगूठियों को घुमाया है, अपनी अंगूठी को, और फिर उसके बाद से वुजू को आगे बढ़ाया है। इसी तरीके से हमें भी अंजाम देना है कि हम पहले दाहिने हाथ को धोएंगे, फिर उसके बाद अपने बाएं हाथ को, जिस तरीके से हमने दाहिना हाथ धोया था इसी तरीके से बायां हाथ भी धोएंगे। आइए अब देखते हैं कि हाथों को धुलने में वो कौन सी गलतियां हैं कि जिसकी बिना पर इंसान का वुजू बातिल हो जाता है। हाथ का वो हिस्सा कि जिसे हमें धुलना था, अगर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भी छूट जा रहा है तो ऐसी सूरत में हमारा वुजू बातिल हो जाएगा। अगर कोई शख्स कोहनियों से लेकर सिर्फ कलाई तक ही अपने हाथों को धुल रहा है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई सिर्फ कलाई तक अपने हाथ को धुल रहे हैं, तो ये वुजू बातिल है। वुजू में अपने हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धुलना है, लेकिन अगर कोई शख्स नीचे से ऊपर की तरफ धुलने लगे तो ऐसी सूरत में उसका वुजू बातिल है। या इसी तरीके से जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से भी कोई वुजू अंजाम दे रहा है और अपने हाथों को धुल रहा है तो उसका वुजू बातिल है। देखिए मोहम्मद भाई ऊपर नीचे लगातार खींच रहे हैं, ये सही नहीं है। इस तरीके से अगर कोई अंजाम दे रहा है तो इंसान का वुजू बातिल है। अगर आपने अंगूठी नहीं उतारी और अपनी अंगूठी को इस तरीके से नहीं हिलाया कि अंगूठी के नीचे पानी पहुंच जाए तो ऐसी सूरत में आपका वुजू बातिल हो जाएगा। दोनों हाथों को धुलने के बाद वुजू करने वाले शख्स के लिए यह जरूरी है कि वो सर का मसा करे। हमें सर का मसा किस तरीके से करना है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। सर के इब्तिदाई हिस्से पर जिस मिक़दार में भी मस कर लिया जाए काफी है, लेकिन बेहतर यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद भाई इस वीडियो में अंजाम दे रहे हैं उसे अंजाम दे, इसलिए कि मुस्तहब यह है कि इंसान लंबाई में तकरीबन 1 उंगली के बराबर और चौड़ाई में अपनी 3 उंगलियों के बराबर कि जिस तरीके से मोहम्मद भाई ने अंजाम दिया, दोनों तरीके को इस तरीके से अंजाम दिया जाए, ये बेहतर और अफजल है। मस्ह में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसकी वजह से इंसान का वुजू बातिल हो जाता है। मसलन अगर अलग से बाहर से आप कोई तरी ले रहे हैं फिर उसके बाद आप मसा कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपका वुजू बातिल हो जाएगा। और एक कॉमन मिस्टेक होती है जिसे हम स्क्रीन पर देखते हैं। बाज़ मोमिनीन अपने दोनों हाथों को मुकम्मल तरीके से, पूरी तरीके से धुलने के बाद पानी को बंद करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई मुकम्मल तरीके से अपना हाथ इन्होंने धुल लिया, फिर उसके बाद से पानी बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर मौजूद तरी उनके हाथों में लग गई, उसी से इन्होंने मसा कर लिया। ये सही नहीं है। ऐसी सूरत में इंसान का वुजू बातिल हो जाएगा। तो हम क्या करें कि जिसकी वजह से हमारा वुजू भी बातिल ना हो और पानी भी बर्बाद ना हो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या करना है। हमें इस तरीके से वुजू अंजाम देना है कि जिस तरीके से इस वीडियो में मोहम्मद भाई ने अंजाम दिया है। मोहम्मद भाई ने क्या किया, मोहम्मद भाई ने पानी लिया, बाएं हाथ पर पानी डाला, जो मुस्तहब तरीका है उसे भी पानी डालने के बाद फौरन पानी बंद कर दिया और उसके बाद से मुकम्मल तरीके से अपने हाथ को धोया।
دھونے کے بعد پھر مسح انجام دیا، تو یہ طریقہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا وضو بھی باطل نہیں ہوگا اور پانی بھی برباد نہیں ہوگا۔ اگر مس کی جگہ اتنی زیادہ گیلی ہے کہ ہاتھوں کی تری کا اثر اس پر نہ ہو سکے، اصلاً معلوم ہی نہ ہو سکے کہ مس کیا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ سر کے مس کے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری انگلیاں پیشانی پر موجود پانی تک نہ پہنچیں۔ اگر پہنچ جا رہی ہیں تو ہمارا وضو تو صحیح ہے، لیکن اگر ہم نے اسی پانی سے اپنے پیروں کا مس کر لیا تو ایسی صورت میں وضو باطل ہو جائے گا۔ وضو میں آخری واجب ہے دونوں پیروں کا مسح کرنا۔ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے اور کہاں تک پیروں کا مسح کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ پیر کے مس میں واجب مقدار یہ ہے کہ انسان پیر کی کسی ایک انگلی سے لے کر پیر کی جوڑ تک مس کرے، جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی انجام دے رہے ہیں کہ وہ پیر کی ایک انگلی سے شروع کر رہے ہیں اور وہ جوڑ تک پیروں کے مس کر رہے ہیں، یہ واجب مقدار ہے۔ اور چوڑائی میں کس حد تک ہونی چاہیے، تو چوڑائی میں جتنا بھی ہو کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے پورے ہتھیلی کے ذریعے سے مس کرے، جس طریقے سے محمد بھائی نے اس ویڈیو میں انجام دیا ہے۔ پیر کے مس میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے، آئیے اسے بہتر اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مس میں ہاتھ کے بجائے پیروں کو کھینچے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی سر کے مس کے بعد پیر کا جب مسح کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ہاتھوں کو کھینچیں، پیر کو کھینچ لے رہے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کا پیر ہلکا سا ہلا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مس صحیح ہے۔ وضو کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وضو کے واجب اعمال میں ترتیب ضروری ہے، یعنی سب سے پہلے ہم چہرہ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد داہنا ہاتھ دھوئیں گے، پھر بایاں ہاتھ دھوئیں گے، پھر سر کا مسح کریں گے اور پھر اپنے دونوں پیروں کا مسح انجام دیں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وضو کے اعمال اور افعال میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اسے بہتر سمجھتے ہیں اسکرین پر۔ وضو کے افعال میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک کے بعد ایک ہمیں عمل کو انجام دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کے افعال میں اتنا زیادہ فاصلہ دے دے کہ لوگ یہ کہیں کہ موالات ٹوٹ گیا ہے، عرف عام میں یہ کہنے لگے کہ بہت زیادہ فاصلہ کر دیا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ محمد بھائی نے مسح انجام دیا، مسح کے بعد انہیں فوراً اپنے پیروں کا مسح انجام دینا تھا، لیکن درمیان میں ان کا فون آتا ہے، وہ آرام سے پوری گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس درمیان میں کوئی بھی دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا ہے۔ اور پھر جب وہ مکمل طریقے سے گفتگو کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں، اپنے داہنے پیر کا مسح انجام دیتے ہیں، پھر بائیں پیر کا مسح انجام دیتے ہیں۔ ایسا کرنا باطل ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وضو کے لیے آپ کے پاس وقت ہو، لہذا اگر وقت اتنا کم ہے کہ اگر آپ وضو کریں گے اور پھر اس کے بعد جا کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، یا نماز کا کچھ حصہ کے جو واجب حصہ ہے وہ وقت کے باہر ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری تیمم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تیمم کے پریکٹیکل طریقے کو ہم انشاءاللہ جلد ہی دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے۔ کیا نامحرم کے سامنے وضو کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے؟ نامحرم کے سامنے وضو کرنے سے یا نامحرم کے سامنے سے گزر جانے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بے پردگی ہو رہی ہے تو انسان گناہگار ہے، لیکن وضو باطل نہیں ہوگا۔ عورت اور مرد کے وضو میں کیا فرق ہے؟ عورتوں اور مردوں کے وضو کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا، صرف ایک مستحب عمل میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی کس طریقے سے پانی ڈال رہے ہیں، اپنی کوہنی کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں۔ اس طریقے سے پانی ڈالنا مردوں کے لیے مستحب ہے، لیکن یہ جو اب پانی ڈال رہے ہیں اس طریقے سے پانی ڈالنا عورتوں کے لیے مستحب ہے، بس یہی ایک فرق پایا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز مزید بنے، تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔